السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للصراط وجعل لنا التوفیق والتوفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاقتداء حقیق ونورا به الاقتداء والإهتداء، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارض الحق بالتحقيق وسعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں حدیث درود و سلام کا صد احترام پیش کروائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد المعدن الجود والکرام وعلی آلہ الکرام والمکرمین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، رہیں باادب جان تاروں سے کہہ، تیرے تو بس آئے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج کی عظیم الشان مہینے سے منسوب ذات الوہیت اور ذات رسالت دونوں سے منسوب راتیں ہیں۔ ایک مومن کو نصیب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل خاص کی کھلی دلیل ہے۔ کچھ نہیں سمجھے آپ؟ یہ رات توحید سے بھی منسوب ہے اور رسالت سے بھی نسبت رکھتی ہے۔ یہ رات اللہ والی بھی ہے، رسول والی بھی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ والی کی دلیل سبحان الذی اسرا، اور رسول والی کی دلیل بعبدہ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس رات کو توحید اور رسالت سے نسبت ہو وہ رات عظمت والی ہوگی یا بدعت والی ہوگی۔ توحید اور رسالت ہی ہماری شان ہے، مومن کی آن ہے، بخشش کی جان اور روح ہے۔ مولا کائنات نے توحید کو اور رسالت دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے واقعے معراج کی ابتدا کر کے ذہن دے دیا کہ معراج النبی ابتدا سے لے کے انتہا تک توحید اور رسالت کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں ایک بھی آمیزش بدعت کی نہیں ہے۔
ایک بھی ملاوٹ بدعت کی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسرا، اگر کوئی بدعت کی ملاوٹ کا عقیدہ رکھے تو رب کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں بدعت وغیرہ کا۔ قرآن مجید کی صرف یہ اس ایک آیت کی بیان ابن کثیر کے حوالے سے نوٹڈ بات آپ ملاحظہ کریں، آیت کے ہر ٹکڑے میں توحید اور رسالت ہے۔ دھیان دیجیے گا، ترجمہ صرف کرتا ہوں مزہ آ جائے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو۔ توحید اور رسالت سمجھ رہا؟ آگے دیکھیے آپ، لیلن رات کو لے گیا، سمجھ میں ایک دم آ گئی آسانی سے کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ لے گیا ہے اپنے حبیب کو، اس رات کا بطور خاص تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ رات کو خصوصیت اعزاز کے ساتھ اعزاز عطا فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آگے پھر یہاں پر دیکھیے توحید رسالت پھر آ گئی۔ قرآن کی آیت کا ایک مضمون مکمل ہو چکا ہے۔ فرماتا ہے مولا الذی بارکنا حولہ، یہاں پر توحید ہے، دیکھیے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس مسجد اقصی کے ارد گرد رب کہہ رہا ہے ہم برکت رکھے ہیں۔ مسجد اقصی کے آزو بازو میں ہم برکت رکھے ہیں۔ صرف ترجمہ سنیے، صرف ابھی، اور کس لیے رکھے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں بتا رہا، سفر کی وجہ بتا رہا ہے۔ ہم نے اپنے بندے کو سفر کیوں کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، تاکہ ہم اسے دکھائیں۔ ہم کے بعد فوراً نبی ہے، تاکہ ہم اسے دکھائیں۔ کمال دیکھ رہے آپ، لام مانے ہوتا تاکہ، نوریہ مانے ہوتا ہم دکھائیں، ہو مانے ہوتا اسے دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم اسے دکھائیں۔ ذرا پردہ الوہیت اور پردہ رسالت میں بیٹھ کر اس آیت کو سنیے، تاکہ ہم اسے دکھائیں۔ اب یہاں تک تو توحید و رسالت، اور آگے فرماتا ہے من آیاتنا، اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آگے آپ دیکھتے جائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے بعد دو، وہاں پر بھی توحید رسالت، یہاں پر بھی توحید رسالت، اور ایک لطیف تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے حوالے سے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ترجمہ سنیے گا، بے شک وہ دیکھتا سنتا ہے، بے شک وہ دیکھتا سنتا ہے۔ پورے قرآن کے ترجمے میں آپ دیکھیں کہ بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے، یہ ترجمہ سرسری اعتبار سے کر کے گزر جائیں گے آپ، مگر نہیں، اور کیجیے آپ، ان مانے بے شک، ہو مانے وہ، پھر آگے ہے ہوا، اس کے معنی میں ہوتا ہے وہ، اور سمیع مانے سنتا، سننے والا، بصیر مانے دیکھنے والا۔ اب آیت کریمہ کا اوپر سے ایک لائن سے ترجمہ کیجیے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد مولا کہہ رہا ہم نے برکتیں رکھی، سیر کرانے کی وجہ کہہ رہا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آپ تفسیر کے حوالے سے جو باتیں سنی تو مزہ آ جائے گا، ادھر ادھر مت جائیے، اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے حوالے سے جلائے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ یہ نئی جنریشن رہنے دیجیے، ہم بھی ہیں نوجوان، کچھ بھی ہیں نوجوان، اور بھی گٹوں پر بیٹھنے والے بھی ہیں نوجوان۔ کسی کی زبانیں محبت کہتے کہتے تھکتی نہیں، کسی کی زبانیں بدعت کہتے کہتے نہیں تھکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبتوں کے حوالے سے جلائے۔ آپ نہیں جانتے ہیں مقام نبوت کو، ہم نہیں جانتے مقام نبوت کو۔ 1400 کتاب لکھنے والا وقت کا امام عشق و محبت جب بارگاہ رسالت کے اوصاف بیان کرنے کی بات آتی ہے، پوری تعریف کرتے ہوئے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سرور کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اب کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، دیکھیے پورے
مگر اتنا سب کہنے کے باوجود آخر میں کیا کہہ رہے ہیں وہ تو چھوڑیے، بیچ میں کہہ رہے ہیں یہ تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، مطلب آپ کی تعریف کرتا جا رہا ہوں اور آپ کے اوصاف کی انتہا ہو ہی نہیں رہی ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے۔ آخر میں توحید اور رسالت کا عقیدہ دیتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ، بات ہے وہ ذات، بات ہے وہ خالق جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ توحید اور رسالت کا دامن پیارے ہرگز نہ چھوٹنے پائے، مگر ایسا نہ ہو کہ آج توحید کا کلمہ پڑھنا اور کل رسالت کا کلمہ پڑھنا نہیں۔ جب توحید کا وجود ہو، چاہے زبانی، فعلی، عملی، اعتقادی، کسی بھی اعتبار سے، اسی وقت رسالت کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ توحید کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ابھی اور ایک سیکنڈ کے بعد رسالت کا عقیدہ، ایسا نہیں۔ مولا کوئی بھی فضل کی بات ہو، فیض کی بات ہو، عمل کی بات ہو، احکام کی بات ہو، اعمال کی بات ہو، جو بھی بات پیش کرتا ہے توحید کو بھی ساتھ رکھتا اور رسالت کو بھی ساتھ رکھتا ہے۔ اس لیے ہرگز صرف توحید کا نعرہ اگر لگائیں گے تو وہ توحید قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طرح سے قبول نہیں۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ محمد وسلم۔ اب سنیے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرائے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بخاری شریف کی حدیث سے ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اپنی کتاب الفرقان میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ ملکن رسولن او ملکن نبین او عبدن رسولن او عبدن نبین، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بندہ نبی بننا چاہتا ہوں، بندہ نبی۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق آپ سب جو التحیات میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبد دیکھیں، اب اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا غور کیجیے۔ عبد میں تمام فضیلتیں، عبد میں تمام کمالات، عبد میں تمام نعمتیں، عبد میں فضائل اور کمالات جتنے بھی رسول اعظم کو چاہیے ہیں، چاہیے تھے، چاہیے ہوں گے، یہ سب مولا نے عبدیت میں اور بشریت میں عطا فرمائی۔ دھیان دیجیے، کمالات اور فضائل یہ سب کے سب پروردگار عالم نے مصطفیٰ کو بشریت اور عبدیت میں عطا فرمائی ہے، جسمانی خاصہ میں عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ عبد کہتے ہیں جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو۔ دھیان دیجیے گا، صرف روحانیت کو نہیں، صرف جسمانیت کو بھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے کمالات کو، اللہ نے اپنے حبیب کے کمالات کو نوازنے کی جب بات آئی، وہ باب معراج ہو یا شق القمر کا واقعہ ہو، کوئی بھی واقعات فضائل ہو، ہر واقعات میں دیکھتے ہیں تو عبدیت اور بشریت کا پہلو ہے۔ اب سمجھے، اب لطیف تفسیر سنو، مولا کائنات کیا کہنا چاہتا ہے۔ پیارے، تم نبوت اور رسالت کی بات کرتے ہو، نبوت اور رسالت کو ابھی رہنے دو، فضیلتوں کی بات ابھی عبدیت میں پوری عمریں کٹ جائے گی، کامل نہیں کر پاؤ گے، پوری زندگیاں کٹ جائے گی، عبدیت اور بشریت میں نہیں۔ اور سب سے بڑا کمال سورہ یونس آیت نمبر 16، اللہ سبحانہ نے مصطفیٰ کی عبدیت اور مصطفیٰ کی بشریت بھی کو اپنی ذات کی دلیل بنایا ہے، اپنی ذات کی دلیل یعنی دلیل توحید بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے اعلان رسالت ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے میرے حبیب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کا اعلان کر رہے ہیں مصطفیٰ۔ دھیان دیجئے گا، اعلان کر رہے ہیں توحید کا، اور جب کفار مکہ نے دلیل مانگا تو پروردگار عالم کے رسول کیا دلیل دے رہے ہیں؟ اعلان تو ہو رہا ہے نبوت کا، مگر دلیل دے رہے ہیں بشریت کا۔ اعلان ہوتا ہے فقط لبثت فیکم عمرا
الامم من قبلہ، سنو اس اعلان رسالت سے پہلے کی جو عمریں ہیں، آج سے 39 سال کی عمر جو اعلان رسالت سے پہلے 1 سیکنڈ تک کی جو عمریں ہیں، وہ ساری عمریں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ اب آپ غور کریں، جو ذات بشریت اور ابدیت میں توحید کی دلیل بنے، جو ذات بشریت اور ابدیت میں توحید کی دلیل بنے، اس کی نبوت پر کلام ہو رہا ہے، اس کی رسالت پر کلام ہو رہا ہے۔ نبی ہمارے سر کے ہیں، رسول ہمارے سر کے ہیں، نہیں پیارے بشریت اور ابدیت کو ہی سمجھ نہ سکے، اس لیے کہ بشریت میں توحید ہے، ابدیت میں توحید ہے۔ اور اگر کہتے ہو کہ معرفت ربانی تمہیں ملی ہے، اللہ کی توحید کی کاملیت ملی ہے، تو اس کی دلیل تو مصطفیٰ کی ابدیت ہے، اس کی دلیل مصطفیٰ کی بشریت ہے۔ اب واقعہ معراج کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا، سبحان الذی اسری برسولہ نہیں فرمایا، سبحان الذی اسری بنبیہ نہیں فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، نہیں فرمایا اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی۔ سمجھے بندے، سمجھے عباد اللہ، اللہ کے بندے بننا بڑا آسان ہے، معراج والا بندہ آسان نہیں بننا ہے۔ معراج والا بندہ صرف مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ ابدیت میں اللہ کی دلیل بنے، نبوت میں اللہ کے کیا بنے ہوں گے، رسالت میں اللہ کے کیا بنے ہوں گے۔ فرماتے ہیں تیرے تو بس فائدے تنہ ہی سے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں گا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اس لیے میں نہیں کہتا کہ آپ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے پریشان کریے، اپنے نبی کے حوالے سے زندگی کاٹیے، بس دی اینڈ۔ اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی کہتا ہوں، ہمیشہ دھیان میں رکھیے، آپ ہماری باتوں سے ہمیشہ سنتے ہیں، ہم کبھی ون سائڈڈ فکر نہیں رکھتے، ون سائڈڈ گفتگو نہیں کرتے۔ آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیغام سنیے معراج کا۔ آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی۔ کوئی ہے جو 1 سیکنڈ کے لیے کہہ سکتا ہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ ہی کون سے مانیں گے؟ دنیا میں کوئی بھی مومن ہو نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ کو بھی آپ کو ماننا ہے اور اللہ کو بھی آپ کو ماننا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے۔ بڑی پرانی باتیں ہیں، تو کیسے آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ نبی سے منسوب محفل سجے، نبی سے نسبت رکھنے والی محفلوں کا انعقاد ہو اور اس پر بدعت کا فتویٰ لگائے آپ، اس پر بالکل یعنی فضول خرچی کا فتویٰ لگائے آپ؟ نہیں پیارے، جب ایک ایک خون کا قطرہ نبی کے لیے ختم ہو جائے تو کہا جاتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے کر کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے تو یہ پیسے وغیرہ کھانے وغیرہ خرچ کر کے کیسے حق ادا ہو، اور اس کو کیسے فضول خرچی کر کہیں گے؟ جامع ترمذی کا حدیث سن لیجیے اور ڈکلیئر حدیث ہے، فضول خرچی اسے کہتے ہیں جس میں نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو۔ اب آپ آنکھ بند کر کے بتائیے جتنی بھی محفلیں نبی سے منسوب سجتی ہیں اہل سنت والجماعت کی، اگر واقعتاً نہ دینی فائدہ ہے وہاں نہ دنیاوی فائدہ ہے تو ایک دم بالکل ڈکلیئر کر لیجیے کہ ہاں یہ بالکل بدعت ہے، یہ آپ بالکل فضول خرچی ہے۔ در پیارے آپ دیکھیے یہی آپ کے ولیمے میں بھی چلتے ہیں ٹیوب لائٹ، کوئی فضول خرچی وہاں پر نظر نہیں آتی، کوئی فضول خرچی نہیں۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ فضول خرچی کوئی دنیاوی فائدہ ہے ظاہری طور پر، اگر اللہ نے وسعت دی ہے اور آپ کرتے ہیں۔ سیاست کے جلسے ہوئے، میں بہت دن سے سوچ رہا تھا اور یاد بھی آ گیا، سیاسی جلسوں میں آنکھیں لال ہو کر کے سننے والوں نے سنا، ایک بھی دن میڈیا میں نہیں آیا کہ ایسی محفلیں منعقد کرنا بھی درد ہے، ایسی محفلیں منعقد نہیں کرنا۔ ہر روز یہ باتیں آ رہی ہیں، جاگنا بھی درد ہے، رات بھر جاگنا بھی درد، فضول خرچی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان باتوں پر ہرگز نہیں دینا ہے توجہ، اس لیے کہ ایک بات ڈکلیئر کرنے والا وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، ان باتوں پر توجہ نہ دیجیے۔ نبی کا ایک لمحہ نبی کی یاد میں کٹنا، خدا کی قسم دنیا و ما فیہا
عائشہ صدیقہ ہیں، بارگاہ رسالت میں بیٹھی ہیں، عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ یہ جو ستارے ہیں، دھیان دیجیے، یہ جو ستارے ہیں ان کی تعداد کے مطابق آپ کی امت میں سے کسی امتی کا عمل ہے؟ کیسا عقیدہ رکھتی ہے کہ ستاروں کا بھی علم رکھتے ہیں مصطفیٰ؟ تب تو پوچھ رہے ہیں کیسا عقیدہ؟ ہم لوگ اگر بولیں گے تو کیا بیوقوفی باتیں کر رہے ہیں، کیا بیوقوفی باتیں کر رہے ہیں، ان کو کون گن سکتا؟ میں بولو ذرا، جس وقت بولے اسی وقت ایمان چلا جاتا، جس وقت بولے کیا سوچے بھی تو ایمان چلا جاتا کہ عائشہ بیوقوفی کر رہی معاذ اللہ، کیونکہ نبی کی بارگاہ کسی کا عمل ہے ان ستاروں کے برابر، اس ستاروں کے برابر، غیر متناہی، شمار میں نہیں آنے والی چیزیں ان ستاروں کے برابر ہے۔ عائشہ کی مراد یہ تھی کہ میرے آقا میرے ابو کا نام لے میرے ابو کا نام لے، ابو بکر صدیق کا نام لے۔ اچھا، مصطفیٰ دل کی گہرائیوں تک مشاہدہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں ہاں نام جلدی بتائیے سرکار۔ کہا ہوا عمر ہو، چہرہ نیچے کر لیتی ہے، چہرہ نیچے کر لیتی، منشائے عائشہ پورا نہیں ہوا ظاہری طور پر، بارگاہ رسالت ہے، فیضان کرم جاری ہے۔ آقا نے جب ہوا عمر کہا، وہ عمر کا عمل ہے، میری امت کا ایک جلیل القدر صحابی عمر ہے، وہ عمر کا عمل ہے۔ کہا فائنا بھی میرا ابو کہاں ہے، میرا ابو کہاں گئے، ابو بکر کا عمل کہاں گیا؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ تم نہیں جانتے ہو۔ عمر کی دیکھیے گا جملے پہ غور کیجیے، جس وقت فرما رہے ہیں ابھی عمر ظاہری طور پر ہے دنیا میں تشریف فرما، اگر دماغ سائنسی ہے تو ایک لفظ بول رہا ہوں سمجھ جائیے، ابھی فرما رہے ہیں کہ عمر کا عمل ہے، کیا مطلب اس وقت تک ہو چکا ہے اس کا عمل، اور ابھی اور عمل کرنے والے ہیں، ابھی اور عمل کرنے والے ہیں، ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ عمر کا عمل ہے۔ دھیان دیجیے، آقا فرماتے ہیں ابو بکر کے عمل کی بات مت کرو پیاری، ابو بکر کا وہ ایک سیکنڈ، ابو بکر کا وہ ایک لمحہ جو ہجرت کی رات میرے کو کاندھے پر اٹھا کر کے لے جانے والی رات کے ایک حصے میں تھا، عمر کی ساری زندگیوں کے اعمال پر باری ہے۔ ایک لمحہ پیارے کیا کہا میں نے، کیا ابو بکر صدیق کو ان اعمال اور ان باتوں کی ضرورت تھی؟ رضی اللہ عنہم کا پروانہ تو صبح و شام تھا ان کے لیے، نگاہ مصطفیٰ کو دیکھنا یہی بہت بڑی کامیابی تھی۔ کھیت میں رہنے والے صحابی ہوتے تھے، نگاہ مصطفیٰ نے انہیں غوث سے بڑا بنا دیا تھا، امام اعظم سے بڑا بنا دیا تھا۔ ابو بکر صدیق کو ان اعمال کی ضرورت نہیں، بارگاہ مصطفیٰ سے یہ ذکر صرف اس بنیاد پر ہے کہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل کا مقام سمجھو، اور قیامت تک کی نسلوں ان پر بدعت و شرک کے فتوے مت لگانا، یہ بڑی محرومی ہے۔ اگر قسمت ملے شریک ہو جانا، نہ ملے افسوس تو کم سے کم کر لینا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اَیْنَ كُنْتُمْ يَا مَلَائِکَتِی، مولا پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں تم کہاں تھے؟ آج لا کے بخاری فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے کہ فرشتے کہاں تھے، پھر بھی پوچھ رہا ہے اے میرے فرشتوں کہاں تھے؟ مولا سے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر کی محفل سجی تھی، اس میں تھا، اس میں تھا۔ اس وقت مولا یہ نہیں کہتا کہ رات بھر جگ گئے فضول خرچی کیا، نہیں، فرمایا فرشتوں فاشہدوا انی قد غفرت لہم، گواہ رہنا تم بھی، میں نے ان سبوں کو بخش دیا ہے، میں نے ان سبوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ لوگ جو کسی عرض عارض کی وجہ سے پاؤں میں تکلیف تھی، سر میں درد تھا، واقعی پریشانی تھی اور آ نہ سکے، مگر حسرت رکھے تھے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ یا ذکر معراج مصطفیٰ محفل مصطفیٰ میں شریک ہونا چاہتے تھے محبتوں کے حوالے سے، مولا کہتا ہے اگر بات ایسی ہے تو میں نے انہیں بھی بخش دیا ہے، میں نے انہیں بھی بخش دیا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر بھی محفل مصطفیٰ کی نسبت رکھنے والی محفل کے اس میں شریک ہونے کا عقیدہ رکھنا مغفرت خدا کی دلیل ہے پیارے، خدا کی بخشش کی دلیل ہے۔ اس لیے آج ڈکلیئر سمجھو کہ نبی سے جو بھی محفل نسبت رکھے اس میں اپنی ہر روز کی شرکت معراج سمجھنا، ہر روز کی شمولیت معراج
समझना, ना तो प्रिंट मीडिया का हवाला है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हवाला है। देने वाले देते रहेंगे, रात रात भर जग के लिखते रहेंगे। वो जगना तो तौहीद कहलाएगा, गुमराह करे तौहीद कहलाएगा। नबी से मोहब्बत की बातें हो तो वो बिदात कहला जाए। मोहब्बत के हवाले से हर जुमा में बोलना चाहता हूँ हदीस पाक। आज मेरे आका की मेराज के वसीले से ये हदीस याद आ गई, मैं बोल देता हूँ। सही बुखारी किताब बाबुल मअमन अहब्बा, अल्लाह के जल्ल कद्र नबी, आपके प्यारे सहाबी हजरत अनस बिन मालिक, खादिमे रसूल खास रसूल खास के खादिम खास 10 साल तक खिदमत खास करने वाले हजरत अनस कहते हैं कि जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबियुन और रजुल कि बारगाह रिसालत में एक देहाती, ध्यान दीजिएगा, एक देहाती, एक इंसान, एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए। और किस लिए आए? बहुत कुछ सुनकर के आए थे। क़यामत के बारे में, हौलनाकियों के बारे में उनके दिमाग को ऐसा डरा धमका दिया था कि बारगाह रिसालत में आकर अर्ज करते हैं, अख़बिरनी अन अस्साअती या रसूल अल्लाह, आप बताइए आका क़यामत के बारे में, क़यामत क्या, कैसे, क्यों, ये आप बताइए। तो आका इरशाद फरमाते हैं, देखिएगा कैसा ज़हन का लिहाज करते थे मुस्तफ़ा। तो इरशाद फरमाते हैं, मातदत्ता लहा, कुछ तैयारी किए हो प्यारे, ध्यान दीजिएगा, कुछ तैयारी किए हो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुछ तैयारी किए हो प्यारे। कौन फरमा रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है क़यामत के बारे में। आज भी जरा आप देखिए, हम लोगों के पास सवाल करने वाले आते नहीं, हमारे को बुखारी से होना। जब उनको कहते हैं भाई आप बुखारी का हिज्जा नहीं जानते, आप जिद क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। नबी के सामने भी इस तरह के सवालात आते थे, और अगर समझने का ज़हन नहीं होता तो उनके हिसाब से आप उनकी रहबरी करते थे। आप समझते हो हम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, और तुम कह रहे हो सही है, तो फिर आए गए तो मेरे पास, तुम ही सही रहो। फिर जब आए हो तो हमारा तसव्वुर तो समझो। नहीं बुखारी हो ना, अरे अल्लाह के नेक बंदे, जब बुखारी पैदा ही नहीं हुआ था तो किस किताब से मसला सुनते थे, किस किताब से मसला पूछते? तो ऐसे ये हदीस पाक आपके लिए आइडियल है। आका फरमाते हैं, मा तदत्ता लहा, ए सहाबी कुछ तैयारी किए हो। खुदा की कसम, मुस्नद वगैरह के हवाले से, बुखारी के हाशिये वगैरह में, हिंदुस्तानी नुस्खे में, तमाम नुस्खों में आप देख लें, फरमाते हैं ला सुमा वला अहुज्जा वला अद्दा ज़काता औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु कि या रसूल अल्लाह ला शै, कुछ तैयारी नहीं किया, ला सौमन वला ज़कातन वला हज्जन, ना ज़कात दी है, ना रोजा रखे हैं, ना हज किए हैं, ग़ज़े के कोई अमल नहीं किए हैं। आप जरा सीने पर हाथ धर के बताइए, क्या कोई ऐसा सहाबी होगा जो नमाज नहीं पढ़ता होगा? कोई ऐसा सहाबी होगा? नहीं होगा। कोई ऐसा सहाबी होगा जो अमल नहीं किया होगा? हो ही नहीं सकता। और नबी ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ फरमा हो, ऐसे आलम में तो और भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। प्यारे फरमाते हैं, फिर भी सहाबी अमाल, निगाहे मुस्तफा देखना ही बहुत बड़ा अमल है। मगर फरमाते हैं सारे अमल की नफी करते हुए, आका कुछ अमल नहीं किया हूं। लाश है, आज 3 दिन जाते हैं, 3 दिन गया हूं, 40 दिन जाते हैं, 40 दिन गया हूं, पूरा डिक्लेयर, पूरा ऐलान करते हैं। जाओ, अगर नेक अमल है तो छुपाओ ना यार, सहाबा की सुन्नत है। अगर वही करना चाहते हो तो सहाबा अपने अमाल को छुपाते थे, अपने अमाल को छुपा। ला शै या रसूल अल्लाह, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं, देखिएगा, इरशाद फरमाते हैं, तो फिर बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। नबी पाक बार बार इसरार वजीद होकर क्यों फरमा रहे हैं? जानते हैं कि इनके दिल में क्या है, कोई दिल की बात सुनना चाहते थे। अर्ज़ गुज़ार होते हैं वो जलील कद्र सहाबी, हाँ या रसूल अल्लाह, वलाकिन्नी वहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन ए रसूल, जिस अल्लाह का दर्स आप दिए हैं, उस दिन से उस अल्लाह को और आपको बहुत प्यार करता हूँ। उस अल्लाह को जो आपने बताया है, उस तौहीद का जो आपने दर्स दिया है, उस अल्लाह और आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आका को कहना चाहिए कि क्या मजनू की वाली बातें करेगी, ये सब नहीं होता, चलो नमाज पढ़े तो चलता चल नहीं। आका फरमाते हैं, सुनो, अंता मन अहबबता, सुनो प्यारे, तुम जिससे मोहब्बत करते हो, बल्कि जिनसे मोहब्बत करते हो, उनके साथ कल तुम्हारा हश्र होगा।
جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ. اب ذرا یہاں تک تو حدیث دی ہے, یہاں تک حدیث پاک ہو گئی, مکمل ہو گئی. آگے ذرا جملے پہ غور کیجئے. قال انس, امام بخاری کہتے ہیں قال انس, صحابی رسول حضرت انس کہتے ہیں, صحابی رسول حضرت انس کہتے ہیں ارے جیسے ہی میں نے یہ بات سنا تو رسول فرمانے جو جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ رہے گا. دیکھیے گا اب کچھ نہیں پوچھ رہے تو اندر ہی اندر بول رہے ہیں. اب دیکھیے گا کیسی بدعت کر رہے ہیں اور ان کو ذہن دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ارجو ان اکون معہما, جملے پہ غور کیجیے. ارجو مانے ہوتا میں امید کرتا ہوں, ان مانے ہوتا یہ, اکونا ہوں گا, معہما ان دونوں کے ساتھ. کن دونوں کے ساتھ؟ جملے پہ غور کریں آپ. ایک ہی ساتھ ان دونوں کے ساتھ, ان سے مراد اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا ان اکون مع اللہ و مع الرسول. ترمذی کی حدیث دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے ایسا نہیں بولنا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں ان دونوں کے ساتھ, دونوں کے ساتھ رہوں گا. دو عقیدہ ملا ہے آپ کو اس میں. حضرت انس کو نبی نے نہیں کہا تھا کہ تم بھی کہو, مگر محبت کا مقام اور تقاضا دل سے بلوا دیتا ہے, دلیل سے نہیں بلواتا. دل نے کہا انس کی کہ اے انس تو بھی کہہ دے کہ جب یہ اعرابی صحابی کو ایک عمومیت کے ساتھ یہ شرف مل رہا ہے کہ اے صحابی تو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ رہے گا, تو اے انس تو بھی کہہ دے کہ تو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ رہے گا. فرماتے ہیں انس ارجو ان اکون معہما, میں امید کرتا ہوں 100% کہ میں بھی ان دونوں کے ساتھ رہوں گا. آزو بازو والے نے پوچھا وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بحبی الیہما. یہ سب بخاری کے جملے ہیں, دھیان دیجیے گا. بخاری میں صرف رفع یدین کا مسئلہ نہیں ہے, 7563 حدیثیں ہیں. رفع یدین ایک ہی حدیث سے ثابت ہوتی نا, 7563 حدیثیں ہیں. دھیان دیجیے گا. آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی فرماتے ہیں بحبی الیہما, ارے مت پوچھو میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اس لیے رہوں گا, اس لیے رہوں گا. اور نبی نے عام فرمایا. اور اس کے بعد کا عقیدہ سنو پیارے, اعمال اعمال, تحفہ معراج, تحفہ معراج سن سن کر زبانیں گھس گئی, آنکھیں تھرا گئی, کان پسیج گئے, پیارے ماتھے سے شکن نہیں جا رہے ہیں. سنو آگے فرماتے ہیں انس وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, سنو اگرچہ جلیل القدر صحابہ کی طرح ہمارے اعمال نہیں ہے مگر محبت میرا کامل ہے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا, میں ان کے ساتھ رہوں گا. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, اگرچہ ان کے برابر میرا عمل نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی. اور دلی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے سر کے, معاذ اللہ. صحابی کہہ رہے ہیں اپنے اوپر کے صحابی کی طرح اگر ہمارا عمل نہیں ہے تب بھی چھوڑو, عمل نہیں, محبت تو ہے ان کی طرح, محبت تو ہے ان کی طرح. اس لیے پیارے واقع معراج کی یہ محفل سجی ہوں, اس محفل کے سجنے دھجنے اور رچنے میں آپ دامے درمے سخنے جس بھی طرح سے محبت کے حوالے سے آپ اگر لیں گے تو سن لیجئے صاف گارنٹی ہے کہ بخشش ہوگی. یہ ہمارے جملے نہیں, یہ اللہ کے جملے ہیں, اللہ کے جملے ہیں. ایک حدیث پاک سن لیجئے. اللہ کے جلیل القدر نبی جب قرب خاص میں گئے تھے, یہ پورا واقعہ آپ متعدد مقامات پر سنیں گے, میں تو جمعہ میں بھی کروں گا. جب قرب خاص میں گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست مبارک, دھیان دیں, اپنا دست مبارک, ابن کثیر وغیرہ میں بھی یہ حدیث پاک ہے, دست مبارک رکھا. کہاں رکھا؟ سینہ مصطفیٰ پہ. اب دست مبارک کیسے رکھا یہ نہیں سن, اپنا دست مبارک ہاتھ رکھا. اب ہاتھ کیسا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. رکھا, رکھنے کے بعد فرماتے ہیں آقا فَأَحْسَسْتُ بُرْدَ يَدَيْهِ, میں نے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کا احساس کیا. اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کا احساس کیا اپنے سینے میں. صدیون, سات دال یا صدیون, اپنے سینے میں احساس کیا. اور آگے دیکھیے خود فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. کیا کہنا, تو مجھے پہلے جتنے تھے اور بعد میں جتنے آنے والے ہیں سب کا علم میرے سینے میں آ گیا. سب کا علم میرے سینے میں آ گیا. پورا علم لانے کے بعد جب آتے ہیں, تشریف جب لاتے ہیں تو 3 طرح کی باتیں بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی, جن میں سے ایک کو نہیں بتانا, خاص رکھنا. وہ خاص کیا ہے؟ تفسیر الجیلانی وغیرہ کے حوالے سے سنوا. فرماتے ہیں وہ خاص یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبتوں کے حوالے سے
جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عداوتوں گستاخوں کے نہیں، محبتوں کے حوالے سے جو حاضر ہوں گے، وعدہ ہے مولا کا کہ اس کی بخشش بہرحال کرو، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ان کی بدعمالیاں ہوں گی۔ اور اس میں ایک جملہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یہ سب اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ تو سمندر کو انہیں پیدا کیا، جھاگ کو انہیں پیدا کیا، تو یہ سب میٹنے پر وہ قادر ہے۔ تو پیارے، معراج النبی کے حوالے سے توحید ہے، رسالت ہے، کوئی بھی بات آپ کے سامنے اس کے خلاف آئے، کیوں رات میں جاگتے نہیں، اس میں جھگڑا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بھائی تیرے کو توفیق ہے۔ آج میں نے جو خطبہ پڑھا ہے نا، یہ خطبہ آپ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ خطبہ علامہ سعد الدین دستادانی جلیل القدر 700 پرانے امام ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تہذیب، اس کتاب کا یہ خطبہ ہے، الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق۔ ترجمہ سن لیجیے، مزہ آ جائے گا۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھا راستہ چلایا۔ سبحان اللہ۔ رب کی طرف جب ہدایت کی نسبت ہو تو چلانا مراد ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور جب نبی کی طرف ہو تو دکھانا مراد ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے جا رہا ہوں میں، اے اللہ سب خوبیاں تیرے لیے ہیں جس نے ہمیں سیدھا راستہ چلا، سواء الطریق، سیدھا راستہ چلایا۔ آگے کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ۔ پیارے یہ ترجمہ سن لو، مزہ آ جائے گا۔ اور وہ خوبیاں والا اللہ جس نے ہمیں خیر کی توفیق کو بہترین ساتھی بنا دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ، خیر رفیق بہترین ساتھی بنا دیا ہے، بہترین ساتھی بنا دیا ہے۔ یہیں پر فرماتے ہیں کہ توفیق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے توفیق خیر اور ایک ہے توفیق شر۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے آج تم قربان جاؤ اللہ کی توفیق خیر پر کہ مولا نے تمہیں سیدھے راستے پر رکھ کر توفیق نہیں، توفیق خیر سے نوازا ہے۔ توفیق تو انہیں بھی ملی ہے جو لوگ فضول کی باتیں، جو لوگ بدعتوں کے فتوے لگا رہے ہیں، جو لوگ دلالت کے فتوے لگا رہے ہیں، مگر توفیق شر ملی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمارا ساتھی بہترین توفیق کو بنایا ہے، بہترین توفیق سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اس لیے اسی تصور میں آپ کو جینا ہے۔ نبی کے کمالات آپ کے ایمان کے کمالات ہیں، نبی کے فضائل آپ کے ایمان کے فضائل ہیں، نبی کے معجزات آپ کے ایمان کے معجزات ہیں۔ غرضے سے کہ نبی سے ریلیٹڈ ہر چیزیں آپ کا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی زاویے سے نبی سے منسوب چیزوں پر ریمارک کیا تو آپ نبی پر نہیں اپنے ایمان پر ریمارک کر رہے ہیں، اپنے ایمان پر ریمارک کر رہے ہیں۔ ایمان پر ریمارک، ایمان کہاں رہے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ اس لیے فتویٰ خود اپنے ایمان پر دے رہے ہیں۔ اس لیے ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ معراج النبی کے حوالے سے جہاں کہیں بھی محفلیں ہو، نئے اگر آپ کو شریک ہونا ہے، دعا کرنے کے لیے کسی کو کہتے ہیں آپ جا رہے ہیں معراج نبی کے صدقے میں دعا کریے گا۔ آپ نہیں جانتے ہیں درود تاج کے جو امام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ یہ جو درود تاج کے جو امام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود کے صدقے میں کئیوں کو ولی بنا دیا ہے، کئیوں کو ولی بنا دیا۔ ان کے رائٹر کو کیا بنایا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور کیوں بنایا بتاؤں؟ اس میں معراج کا تذکرہ، براق کا تذکرہ، نبی کے فضائل کا تذکرہ، کمالات کا تذکرہ، آنے کا تذکرہ، جانے کا تذکرہ، اٹھنے بیٹھنے ہر کچھ کا تذکرہ۔ غرض ہے کہ جب جبرائیل کو بھیجا تھا پروردگار عالم نے ایک وارننگ دیتے ہوئے بھیجا تھا، اے جبرائیل جا رہے ہو ضرور ابلیس کا حشر دیکھ لینا، توہین الوہیت کی بنیاد پر راندہ بارگاہ الہی نہیں ہوا تھا، بلکہ توہین نبوت کی بنیاد پر ہوا تھا۔ ایک نبی کی توہین کیا تھا اس نے، اس لیے میں نے مردود کر دیا۔ تو میری توہین تو اتنی کیا تھا کہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ نبوت کی توہین تھی، اس لیے میں نے کر دیا باہر۔ اب جا رہے ہو افضل الانبیاء کی بارگاہ میں، توہین نہیں ہونی چاہیے، خلل نہیں ہونی چاہیے۔ آتے ہیں جبرائیل دروازے پہ، پریشان ہے کیا کروں؟ اللہ کی وارننگ ایک طرف، نبی کا ادب و احترام ایک طرف، نیند میں خلل ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ سوچ رہے ہیں جو پنج ہے۔ مولا تعالیٰ خود رہبری کرتا ہے، توفیق خیر سے نوازتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل کیوں پریشان ہو؟ اپنے نوری طاقت سے چیر دو، اپنی نوری طاقت سے
اور نبی پاک جس چھت کے نیچے سوئے ہیں چھت کو چیر کر چلے جاؤ، چھت کو چیر کر کے چلے جاؤ. دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو یہ ہوگی نا نوری طاقت سے، چونکہ نور ہے نا، نور کو آنے میں تکلیف نہیں ہوتی، تو نوری طاقت سے چلے جاؤ چیر کر کے. چیرنے سے مراد یہ سب مت سمجھیے گا کیونکہ نور ہے، جیسے دیکھیے روشنی ہے، یہ کہاں چلا جائے کوئی اس کی یہ نہیں ہے. تو طاقت سے چلے جاؤ اور جا کر کے اگر تھوڑی بہت مطلب یہ کہ ڈسٹرب بھی ہو تو نوری طاقت سید الملائکہ. ایک آخری عقیدہ دے کر کے دین کرو. نوری طاقت سید الملائکہ، دھیان دیجیے گا، کہہ رہا ہے مولا مصطفیٰ کی ابدیت. دھیان دیجیے، مصطفیٰ کی ابدیت، اس پوائنٹ کو دھیان رکھیے گا. اور ملکوتیت کی دنیا میں رہنے والے کے سردار آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبل قدم ہو. کھڑا کیوں ہے؟ ان کے قدم کو بوسہ دے. کھڑا کیوں ہے؟ قبل قدم ہو، قبل چوم، بوسہ دے قدم ہو ان کے قدم کو. اور جیسے چومو گے جلدی سے اٹھیں گے، اٹھ کر کے کھل تو ہوگا مگر جب دیکھیں گے سید الملائکہ چوم رہا ہے تو نارمل ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے نا سید الملائکہ. اور واقعی ایسے ہی ہوا، دھڑپڑا کے ظاہری طور پر اٹھے. اٹھنے کے بعد کیا ہے جبرائیل؟ ان اللہ یشتاق الی لقائک. کیا خوشخبری پہ خوشخبری سنا رہے ہیں. آیا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. ان اللہ یشتاق الی لقائک جملہ سناتے ہیں، کہہ دے ان اللہ یشتاق الی لقائک، دیکھنا چاہتا ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ سب ہو گیا، یہ سب ہو گیا. دیکھیے گا جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے عوام میں، اللہ کو نئے دیکھا. عوامی طور پر یہ کہا جا رہا ہے، علمی طور پر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یا سنن قرآن میں بھی یہ نہیں ہے تو بخاری میں کیا ہے؟ ادھر سنن قرآن کا بھی علم نہیں ہے. دھیان دیجیے، نہیں دیکھا. کس کو دیکھا؟ بولتے ہیں جبرائیل کو دیکھا. بشریت میں سید الملائکہ پہنچ چومے. ارے ان کو اگر دیکھ لیں تو مصطفیٰ کا کمال ہے یا جبرائیل کا کمال ہے؟ کیا بے وقوفی ہے. جبرائیل کو دیکھا کرتے، ارے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. ہزاروں جبرائیل کو ایک طرف، سورہ انبیاء نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان کو ایک طرف کر دو. وہ جہان فرشتوں کی ہو، وہ جہان ناسوت ہو، وہ جہان ملکوت ہو، وہ لاہوت ہو، 18,000 کے جہان کو ایک طرف کر دو. میرا حبیب ایک طرف، سارا جہان مصطفیٰ کا محتاج ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہان کو رحم و کرم کا مرکز، منبع، بھیک مانگنے کے لیے مصطفیٰ کو بنا دیا ہے کہ جہان والو، جہاں کہیں بھی تم کو بسنا ہے، مانگنا ہے رحمت، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ. آقا مصطفیٰ غلام ہے جبرائیل. آقا غلام کو دیکھے تو عقیدہ بنا رہے ہیں، جبرائیل کو دیکھے کبھی، جبرائیل کو دیکھے تو کیا ہوا؟ دیکھے تو یہ نبی کی معراج اور کمالیت نہیں، یہ جبرائیل کی کمالیت ہے، یہ جبرائیل کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھا ہی نہیں ہے دنیا میں کہ چھوٹا اگر چھوٹا کام کرے تو اس کی تعریف ہو. نہیں، چھوٹا اگر بڑا کام کرے تو اس کی تعریف ہوتی. تو اگر بڑا چھوٹا کرے تو یہ تعریف کا مقام نہیں ہے. جبرائیل نے نبی کو دیکھا، یہ کمال جبرائیل ہے. اور نبی نے خدا کو دیکھا، یہ کمال خدبی ہے. یہ نبی کا کمال ہو سکتا ہے. اگر نبی نے مخلوق میں کسی کو دیکھا اور کمال نبوت ہو تو یہ کمال نبوت نہیں. اس لیے کہ جب بشریت اور عبدیت اللہ کی دلیل بنی تو نبوت اور رسالت کا کمال اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیکھنا ہوگا. اس لیے پیارے، معراج یہ عبدیت ہے اور دیدار یہ نبوت اور رسالت ہے. اس لیے نبوت اور رسالت کو تم ایزی مت سمجھنا. ذات الوہیت کا مشاہدہ نبی نے کیا، اور اگر یہ عقیدہ نہیں رکھو گے تو نبی کا کچھ کمال نہیں نظر آئے گا، کچھ بھی کمال نہیں نظر آئے گا. پھر آرام سے واقعی گھر میں سوئے رہو. تمہارے نبی جو ہے نا غلام کو دیکھ کر کے کمال حاصل کرتے، ہمارے نبی آقا کو دیکھ کر کے کمال حاصل کیا الحمدللہ. اس لیے رب کو انہوں نے دیکھا ہے. یہ بھی سائنسی تحقیق، اور یہ بھی ابن کثیر وغیرہ کے حوالے سے آپ کے حوالے کیا گیا. پروردگار عالم ہم سب کو فیوز و برکات سے مالا مال. پروردگار عالم بس کچھ نہیں بیان کر سکتے مولا، حبیب کی محفل میں نسبت کے لیے شریک ہوئے ہیں ہم سب. پروردگار اپنا وعدہ
پورا کر دکھا. ہم اپنے گنہگاروں کا نہیں نبی کی شفاعت کا وسیلہ دیتے ہیں مولا. پروردگار تو ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے مولا. اے ستار العیوب ہماری بخشش بھی فرما دے، توفیق خیر کو ہمارا ساتھی بنا دے مولا. بے ادبی اور توہین وغیرہ سے محفوظ فرما مولا. نفس گم کردہ میں آیت، اے اللہ یزید اور بایزید نہیں بن سکتے، بایزید بستامی نہیں بن سکتے مولا، جنید نہیں بن سکتے مولا. پروردگار ان کے وسیلے سے ان کی غلامی کا شرف نصیب فرما مولا. ہمیں بھی مصطفیٰ کا ایسا ہی ادب کرنے والا بنا دے مولا، اس لیے کہ وہ میرا ایمان ہے، جان ایمان ہے، ایمان جان ہے، شان ایمان ہے، ایمان شان ہے. پروردگار ہم جئیں تو ان کے لیے جئیں، یہی تیرا منشا ہے نا مولا، یہی تیرا مقصد ہے مولا. اے مخلوقوں تمہیں جینا ہے سید الخلائق کے حوالے سے جیے. میرا حبیب میرے لیے جیتا، تو میرے حبیب کے لیے جی. اے اللہ ہم سب کو ابھی اپنے حبیب کے وسیلے سے بخشش فرما دے، شفاعت مصطفیٰ سے بہربر فرما مولا. پروردگار جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے مولا، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے مولا، ہماری اصلوں کی